کہ ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے دیے ہیں، ایک نیکی والا راستہ اور ایک برائی والا راستہ، اور جزا اور سزا کا مالک بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جو انسان اللہ کے احکام سے منہ کو پھیرے گا، نبی کے طریقے سے روح گردانی کرے گا، وہ انسان مرنے کے بعد سزا پائے گا۔ جو انسان اللہ کے حکم کو توڑے گا، جب انسان گناہ والے پہ راستے پہ چلے گا تو اس کے گناہ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، تو پھر جو انسان بھلائی والے راستے پہ چلے گا، پھر میرے بھائی اور دوستو اس کے بھلائی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ گناہوں جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں، اور میرے بھائی اور دوستو جو انسان اللہ کے جو نیکی کرتا ہے اس کی زندگی بڑی چین اور سکون سے کرتی ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے میرے بھائی اور دوستو وہ انسان جہنم کا حقدار بنتا ہے، اور جو انسان نیکی کرتا ہے وہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ جیسے پیڑ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر پھل کتنے لگے ہوئے ہیں، میرے اوپر کتنے پھل ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، انسانوں کو بھی نہیں پتا ہے۔ آج میرے بھائی اور دوستو جب انسان گناہ کی ابتدا کرتا ہے، شروع کرتا ہے، میرے دوستو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کچے دھاگا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ چاہے اس کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن بندہ جب گناہ کرتا گناہ کرتے کرتے اتنا مضبوط بن جاتا ہے وہ انسان، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے بحری جہاز کا جو لنگر ہوتا ہے جس سے جہازیں بندھی ہوتی ہیں جو پانی میں ایک داغ میں رکی ہوتی ہے، پھر وہ ایسا مضبوط بن جاتا ہے، اور پھر گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا ہے، پھر اسی میں گھستے یہاں تک کہ دنیا سے بھی گناہ کے ساتھ تشریف لے جاتا ہے میرے بھائی اور دوستو، پھر اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج انسان خود کتنا بھی بڑا گناہ کر رہا ہو، کتنا بھی بڑے سے بڑے گناہ کر رہا ہو، لیکن سامنے والے کی چھوٹی سی کمی، چھوٹا سا گناہ بھی ہم کو پہاڑ نظر آتا ہے، لیکن ہم اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا ہے کسی کے اپنے اندر جھانک کے نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو گناہ ایک اتنی بری چیز ہے، جیسے انسان کے اندر کینسر کی بیماری ہوتی ہے کہ جب تک کینسر کی بیماری جہاں پہ انسان کے کینسر ہے اگر وہاں سے وہ داغ کٹ کے نہیں باہر نہیں آ جائے گا تو تب تک کینسر کی بیماری صحیح نہیں ہوگی، اس داغ کو کاٹنا پڑے گا۔ اگر میرے بھائیوں کینسر کو وہاں سے نہیں نکالا تو پھیلتے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ میرے بھائی اور دوستوں پھر وہ بندہ موت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں سے ناتا نہیں توڑے گا، گناہ سے چھٹکارا نہیں پائے گا، اگر ہم اس سے بچنے کی کوششیں نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ گناہ کرتے قبر میں پہنچ جائیں گے، پھر ہم جہنم کے حقدار بن جائیں گے، جنت کے حقدار نہیں بن پائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے ہم کتنے گناہوں کو کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ آج انسان اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، نماز کو چھوڑ رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں جب بندہ گناہ کرتے موت کو آ جاتا ہے تو پھر اس کی آخرت بھی بگڑ جاتی ہے، اور میرے بھائی اور دوستو اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کے اندر کوئی صفت ہوتی ہے، جیسے آگ کے اندر ایک صفت ہے، چاہے وہ ہندوستان کی آگ ہو
یا کسی دوسرے ملک کی آگ ہو، اس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے. وہ کون سی صفت ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستوں؟ گرم ہونے کی صفت ہوتی ہے. آگ گرم ہوتی ہے. اسی طرح جیسے برف کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. دنیا کے کسی بھی کونے پہ آپ چلے جاؤ، برف جہاں آپ کو ملے گی وہ ٹھنڈی ملے گی. پانی کے اندر ایک صفت ہوتا ہے گیلا ہونے کی. آپ دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جاؤ میرے دوستوں، جہاں پانی ہوگا وہ گیلا ملے گا. یہی صفت میرے دوستوں گنہگار کے ساتھ ہے. جو انسان گنہگار ہوگا، خدا کی قسم، چاہے اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو، کتنا ہی مال اور پیسہ کیوں نہ ہو، لیکن پھر اس کے دل کے اندر سکون پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ سکون جو اللہ نے رکھا ہے نیکی میں رکھا ہے، گناہوں میں اللہ نے سکون کو رکھا ہی نہیں. آپ دنیا کی کسی بھی کونے پہ چلے جائیے، آج میرے بھائی اور دوستوں مرنے کے بعد لاکھ التجا اللہ سے کرو، لاکھ توبہ کرو، لاکھ اللہ کو راضی کرو، میرے بھائیوں مرنے کے بعد کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اور میرے دوستوں اگر دنیا کے اندر آخری سانس بھی ہے، آخری لمحہ بھی ہے، میرے بھائیوں اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے. آج ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھے، ہمارے دلوں میں خیال ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دور میں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، مجھے سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی نے دوسری طرف چہرہ کر لیا، پھر فرمایا، اللہ کے نبی میں گنہگار ہوں. اللہ کے نبی نے تیسری طرف چہرے کو کر لیا، ادھر آ کے پھر کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت بڑی گنہگار ہوں، مجھے سزا دے دیجئے. چوتھی طرف اللہ کے نبی نے چہرے کو کر لیا، پھر بھی اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی. کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، اور اس زنا سے میرے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، قصور تیرا ہے، اس بچے کا کچھ نہیں ہے، جاؤ پہلے اس بچے کو جنم دو. سوچنا میری بات کو دھیان سے سننا میرے بھائیوں، کتنی لمبی اس عورت نے توبہ کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے اس بچے کو جنم دو. جب میرے پاس آنا، میرے بھائی 9 مہینہ اس ماں نے اپنے پیٹ میں اس بچے کو رکھا. جب بچہ لڑکا پیدا ہوا، اللہ کے نبی کے پاس ہے، کہا کہ اللہ کے رسول اب مجھے سزا سنا دیجئے، اب مجھے سزا دے دیجئے، مجھ سے میرا بچہ بھی ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں کوئی عورت ہے جو اس کو دودھ پلا دے؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی تو کوئی عورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جا 2 سال اس کو دودھ پلا، اور جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تب میرے پاس آنا، تب میں تجھ کو سزا سناؤں گی. میرے دوستو اگر وہ عورت چاہتی مدینے کو چھوڑ کے بھاگ بھی سکتی تھی، وہ چاہتی ہر کام کو کر سکتی تھی. اسے پتا ہے میں اتنی بڑی گنہگار ہوں، کل اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گی. آج میں نے جو کاڑا منہ کیا ہے، ارے اس کی سزا مجھے دنیا میں مل جائے گی تو کم سے کم میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں گی. وہ چاہتی جب بھی چاہتی جو چاہتی اپنے کہیں بھی جا سکتی تھی، لیکن 2 سال اس بچے کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد میں وہ عورت اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. اللہ کے نبی کے پاس ہے، کہا کہ اللہ کے رسول اب میرا بچہ 2 سال کا بھی ہو چکا ہے اور روٹی کھانے کے قابل بھی ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی اب مجھے سزا سنا دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کو میرے بھائیوں سزا دی کہ اس کو پتھروں سے مار دو. میرے بھائی جب اس عورت کو مارا جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں جب پتھر مارا، اس کے خون کے چہٹے اس بہن کے حضرت عمر کے اوپر آئے. حضرت عمر نے کچھ باتیں ایسی ویسی کہی، کہا کہ اتنی بیکار عورت ہے، یہ ایسے گناہ کیوں کرتی ہے، ایسا کام کیوں کرتی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تو چپ ہو جا، تجھے نہیں پتا اس عورت نے کتنی بڑی توبہ کی ہے. اگر اس کی توبہ کے ثواب کو پورے مدینے والوں پہ، پورے مدینے کے گنہگاروں کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ اس کی توبہ کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تجھے پتا ہے اس نے کتنی بڑی توبہ کی ہے. آج ہم لوگ جنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مست رہتے، ہمیں مرنا نہیں ہے.
آج تو میرے بارے میں برائی کر رہا، دل کے اندر غبارہ لے کے بیٹھا، تجھے پتا ہے نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیری عبادت قبول ہے، تیری کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اس چیز کے بارے میں؟ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی اور دوستو، 3 سال تک اس عورت نے کیا اپنے اندر آگ چل رہی ہوگی اس عورت کے اندر، جو توبہ کے انتظار میں 3 سال تک انتظار کیا، کیسے اس کے اندر کتنا ڈر اور اللہ کا کتنا خوف ہوگا۔ اور آج ہمارے اندر کتنا ڈر اور کتنا خوف ہے میرے بھائی اور دوستو، ہمارے